کچھ دن پہلے پشاور میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں افغان سفارتکار بھی موجود تھے۔ پاکستان کا قومی ترانہ بجا لیکن وہ اپنی نشست سے اٹھے نہیں۔ لوگوں نے جب یہ چیز مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس پر خوب تنقید ہوئی اور اس پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ پشاور میں افغان قونصل جنرل محب اللہ شاہ کے ساتھی سمیت قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے۔ غیر محترم سفارتکاروں کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستانی فارن آفس نے اس واقعے کو سفارتی اصولوں کے منفی قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی۔ دوسری جانب پشاور میں موجود افغان قونصل خانے نے یہ وضاحت دی کہ سفارتکار اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ پاکستانی قومی ترانے میں میوزک تھا اور میوزک کی وجہ سے سفارتکار اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہوئے۔ اگر پاکستانی قومی ترانے میں موسیقی نہ ہوتی تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے اور پاکستانی قوم کو عزت بخشتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اسی طرح کا واقعہ ایران میں بھی پیش آیا۔ وہاں بھی جب ایک تقریب کے دوران ایرانی قومی ترانہ بجا تو افغانی سفارتکار اپنی نشست سے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایرانی فارن آفس کی جانب سے بھی اس پر شدید مذمت کی گئی۔ افغانی سفارتکاروں کا قومی ترانے پر کھڑا نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور وہ ہیں ان کے شریعت کے اصول۔ طالبان کے نزدیک کسی بھی ملک کے قومی ترانے پر کھڑے ہونا ان کی شریعت کی تشریح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ طالبان کا سفارتی اصولوں پہ قائم رہنا اور شریعت پہ کیسے چلنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے طالبان کی لیڈرشپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو طالبان کی لیڈرشپ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک کابل میں اور ایک کابل سے 500 کلومیٹر دور قندھار میں ہے۔ قندھار کو طالبان کی روحانی راجدھانی کہا جاتا ہے جہاں سے شریعت کے سخت قوانین کی نگرانی کی جاتی ہے۔ کابل جہاں سیاسی اور سفارتی معاملات چلائے جاتے ہیں، طالبان کے رہنماؤں کے لیے ایک پالیسی کا مرکز ہے، مگر اصل طاقت قندھار میں براجمان ہے جہاں پر شریعت کے مطابق سخت قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان کا نفاذ پورے افغانستان میں کیا جاتا ہے اور ان شریعت کے مطابق بنے قوانین کی پاسداری پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان میں آہستہ آہستہ شریعت کے نفاذ کا مقصد کیا ہے؟ طالبان کی موجودہ حکومت مغرب کے دباؤ کے بغیر اپنی مرضی سے حکومت چلا رہی ہے۔ اس میں وہ خواتین کی تعلیم پر پابندی، NGOs میں کام کرنے پر قدغن لگانے جیسے کام کر رہی ہے۔ قندھار میں بیٹھے ہوئے طالبان رہنما، خاص کر کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ، اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے افغانستان میں شریعت کا نفاذ مکمل طور پر ہوگا۔ مگر یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ طالبان نے اس بار 1996 کی طرح جلدی قانون نافذ نہیں کیے، بلکہ اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں کی تاکہ بین الاقوامی پابندیوں سے بچا جا سکے۔ In the provinces where they have taken power, they have closed the girls' schools, closed the cinemas, and smashed television sets. They even stopped ordinary games like football and volleyball. They claim these things are not Islamic. پہلے لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگی، پھر خواتین کا NGOs میں کام کرنے پر پابندی لگی اور اب ایک نیا قانون امر بالمعروف و نہی المنکر نافذ کیا گیا ہے۔ اس میں معاشرتی اور اخلاقی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا ہے، جیسے کہ مرد شیو نہیں کروا سکتے یا عورتیں بغیر برقعے کے باہر نہیں جا سکتی۔ قندھار میں بیٹھے طالبان کے مذہبی رہنما اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ شریعت کے کسی بھی اصول کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ دوسری طرف کابل میں بیٹھے طالبان کی لیڈرشپ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنے آپ کو تسلیم کروا سکیں اور سیاسی اور سفارتی کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یہ لڑائی صرف افغانستان کے اندر نہیں ہو رہی، عالمی طاقتیں اور افغانستان کے ہمسایہ ملک جیسے کہ ایران اور پاکستان افغانستان کی ہر چال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 1996 کے برعکس اس بار کے طالبان زیادہ میچور نظر آتے ہیں اور وہ زیادہ ڈپلومیسی سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبانوں کا یہی رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو کیا افغانستان کے لوگ طالبان کو مزید حکمرانی کرنے دیں گے یا نہیں؟